رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 29 احکامات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ میں سے 29 اسماء مبارکہ وہ ہیں جو ان 29 احکامات کو ظاہر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل انسان کو روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء مبارکہ میں سے بقیہ 70 کا تعلق ان القابات سے ہے جن سے شب معراج 70 مقامات کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا۔ یہ احکامات شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عطا کر دیے گئے جس طرح حروف مقطعات عطا کیے گئے جو قرآن پاک کا حصہ بنے، اور 29 سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا۔ اللہ کے پیغام، اس کے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ تمام چیزیں جو حضرت عیسیٰ تک آنے والے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک نہیں پہنچی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں تک پہنچا دی گئیں، اور یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کو عطا نہیں ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 29 احکامات کے مبلغ بنے۔ آپ نے نہ صرف خود ان احکامات پر عمل کیا بلکہ اپنی امت تک بھی پہنچایا تاکہ وہ ان پر عمل کریں، اور وہ 29 احکامات یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کو ایک ہی جانیں اور وحدہ لا شریک جانیں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ توحید پر قائم رہا جائے۔ ہم بظاہر تو ان دونوں احکامات کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر توحید پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی احکامات پر عمل کیا جائے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلام کے 5 ارکان پر قائم رہنا توحید پر قائم رہنا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست رکھا جائے۔ نیت کو درست رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم حق کو حق جانیں اور غیر حق کو غیر حق جانیں۔ چوتھا حکم یہ ہے ایمان اور ایثار پر قائم رہنا۔ اسلام کی بنیاد ایثار و قربانی پر ہے، اور ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے جو دشمن کے لیے بھی ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، لوگوں کے لیے اپنے آرام خواہشات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کے آرام اور ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔ پانچواں حکم حقوق اللہ اور حقوق العباد پر پوری طرح قائم رہنا ہے۔ جو شخص صحیح طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر دے وہ اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرتا ہے۔ چھٹا حکم یہ ہے ہم کتاب یعنی قرآن پاک کو تھامے رکھیں۔ قرآن پاک کو تھامنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بیان کردہ احکامات پر انسان پورے خلوص سے عمل کرے۔ قرآن راہ نجات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ نے ان سے پوچھا، بولو کیا مانگتے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ اس سے تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تلاوت کرنے والا
रब ताला तक जा पहुंचता है। 29 अहकामात में से 7वां हुक्म ये है कि हर वक्त रब ताला की तरफ रुजू किया जाए। और रुजू करने से मुराद सिर्फ यही नहीं कि हम हर वक्त रब के हुजूर अपनी अर्जियां भेजते जाएं, बल्कि ये है कि हर वक्त अल्लाह की इबादत की जाए और उसका नाम जपा जाए। 8वां हुक्म ये है कि हम कुफर को कुफर और शिर्क को शिर्क जानकर उनसे दूर रहें। 9वां हुक्म ये है अदल से काम लें और उसको कायम रखें। हमारे हाथ से इंसाफ का पलड़ा किसी एक तरफ ना झुकने पाए। 10वां हुक्म ये है हलाल और हराम को एक दूसरे से मिक्स ना किया जाए। हम हलाल को हलाल और हराम को हराम जाने। 11वां हुक्म ये है कि हसद, कीना और बुग़्ज़ ना रखा जाए। 12वां हुक्म, और ये हुक्म बहुत अजीबो गरीब है, कि जमीन पर सीधे होकर चला जाए, नाजो अंदाज और लटक मटक कर ना चलें, क्योंकि इससे इंसान में गरूर, तकब्बुर और कीना पैदा होता है। अल्लाह ने जो हकूक हम पर लाजिम किए हैं, हम वो हकूक अदा करते रहें, बगैर ये सोचे कि लोग हमारे हकूक अदा कर रहे हैं या नहीं। ये 13वां हुक्म है। और 14वां हुक्म ये है कि अपनी और दूसरों की आबरू की हिफाजत कीजिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कीजिए, बुराइयों में मुलव्विस ना हों। 15वां हुक्म ये है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी, इताअत और इज्जत की जाए, उनके सामने उफ तक ना की जाए, उनसे ऊंची आवाज में बात ना की जाए, क्योंकि इससे उनकी दिल आजारी होगी और वो समझेंगे कि शायद औलाद हमसे आजिज आ गई है। वालिदैन से बहुत धीमे और आजिजाना अंदाज में मुखातिब हों, ये उनका हक है जो हमें अदा करना है। 16वां हुक्म ये है ज्यादा बुलंद आवाज में गुफ्तगू ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज को गधे की आवाज से मुशाबा करार दिया। ऐसी आवाज में गुफ्तगू की जाए जो ना तो इतनी धीमी हो कि मुखातिब को समझने में दिक्कत पेश आए, और ना इतनी ऊंची कि मुखातिब को नागवार गुजरे। 17वां हुक्म ये है कि अपने होशो हवास को दुरुस्त रखें, यानी सोच को पाक रखें, अपनी राह, अपने चलन को दुरुस्त रखें। 18वां हुक्म ये है आपस में इत्तफाक से रहिए, बदतरीन हालात में भी तवाज़े को हाथ से ना जाने दें। याद रखें अल्लाह बहुत वज़ादार और मुतवाज़े है। ये खुदाई सिफ्त है कि इंसान दुश्मनी में भी वज़ादारी को हाथ से ना जाने दे। लड़ाई झगड़े और बदजुबानी से काम लेना तो बहुत दूर की बात है। 19वां हुक्म ये है ऐसी तमाम चीजें जो अल्लाह को नापसंद हैं और इंसान को बुराई की तरफ ले जाती हैं, उनसे दूर रहा जाए। 20वां हुक्म ये है इल्म हासिल करना, और जितना इल्म मिल जाए उस पर हद्दुल अमकान अमल करना, दूसरों को भी इल्म सिखाना और सोच समझ कर बात करना, ये 20वां हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इल्म हासिल करने के लिए अदब पहला करीना है। इल्म सिर्फ हासिल ही ना करें बल्कि उस पर अमल भी करें और उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। 21वां हुक्म यह है अमानत में खयानत ना की जाए। 22वां हुक्म यह है कि मुनाफिकत से दूर रहा जाए। हम ना सिर्फ हक को हक कहें बल्कि हक पर कारबंद भी हों, हमारे कौलो फाल में तजाद ना हो। जो हमारा जाहिर दिखा रहा है वही हमारा बातिन होना चाहिए। और 23वां हुक्म यह है
کہ نفس کی پیروی نہ کرنا کہ یہ شیطان کی چال چلتا ہے۔ اور 24واں حکم یہ ہے کہ ظاہری و باطنی پاکیزگی اور صفائی کو قائم رکھنا، بالخصوص باطن پاکیزہ رہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری سوچ پاکیزہ ہوگی۔ 25واں حکم یہ ہے ہم کسی بھی شخص کو برے نام سے نہ پکاریں، ایسے نام سے نہ پکاریں جو اسے پسند نہ ہوں۔ 26واں حکم یہ ہے ہم تاک جھانک اور محفل میں سرگوشیوں سے باز رہیں، کیونکہ اس سے کینہ اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ ہم کرید میں نہ رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ 27واں حکم یہ ہے ہم جب بھی بات کریں بلا خوف حق کی بات کریں اور اس کو توڑ مروڑ کر اپنی فیور میں استعمال نہ کریں۔ اور 28واں حکم یہ ہے کہ وعدہ و وعید کی پابندی کی جائے، کیونکہ یہ سچے ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے وعدے کی بے حد پابندی کرتے تھے۔ اور 29واں حکم، اس پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ حکم یہ ہے کہ ہر ایک کی پردہ داری کی جائے۔ رب کے حکم کے مطابق ہم دوسروں کے عیب ڈھکے چھپے رہنے دیں، کیونکہ بے عیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسروں کے عیب اگر ہم ڈھانپیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ڈھانپے گا۔ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو منہ پھیر لیں، ایک تو اس لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، اور دوسرا اس لیے کہ ہم اس کے گناہ پر گواہ نہ بن جائیں۔ یہ وہ 29 احکامات ہیں جو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود عمل کیا بلکہ ان کی تبلیغ بھی کی، اور ان احکامات پر عمل ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔